للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون الف لام میم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کی حقانیت اور سچائی میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ڈر رکھنے والوں کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر بغیر بن دیکھی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو عطا کیا اس میں سے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی پہلی 2 آیات میں قرآن کریم کی سچائی کا اور اس بات کا یہ اعلان فرمایا کہ یہ قرآن اللہ نے ہدایت کے لیے اتارا ہے، اور جن لوگوں میں اللہ کا ڈر ہے، جن لوگوں میں طلب ہے، اس کتاب سے ان کو ہدایت ملتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس تیسری آیت میں متقین کی، ڈر رکھنے والوں کی چند صفات بیان فرماتے ہیں کہ ہدایت ہم کن لوگوں کو دیتے ہیں، کن کے بارے میں یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ قرآن کے اتارے جانے کا جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا، انہیں ہدایت مل رہی ہے، یا وہ ہدایت کے راستے پر چل پڑے ہیں، یا انہیں ہدایت مل چکی ہے۔ ایک اصولی بات ہے دنیا میں کہ کوئی بھی چیز اپنی علامتوں سے، نشانیوں سے پہچانی جاتی ہے۔ اسی طرح کوئی بھی انسان اپنی صفات سے اور اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ کیسے فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ آدمی اچھا ہے یا برا ہے؟ یہ آدمی اس قابل ہے کہ میں اس کے ساتھ بیٹھوں، یا یہ اس قابل نہیں ہے؟ اس کا فیصلہ انسان کی صفات سے ہوتا ہے، اس کے کردار سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متقین کی، ہدایت یافتہ لوگوں کی، قرآن سے فائدہ اٹھانے والوں کی 5 نشانیاں بیان کی ہیں۔ ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ متقین کے اس پاکیزہ گروہ میں شامل ہو جائیں، قرآن 2 باتیں بیان کرتا ہے، فیصلہ کن باتیں۔ تو قرآن اعلان کر رہا ہے کہ تم نے اگر اس جماعت میں شامل ہونا ہے جو قرآن کے علم بردار ہیں، ہدایت کا سرٹیفکیٹ جنہیں حاصل ہے، یہ 5 صفات تم اپنے اندر لیں۔ یہ جو 5 صفات بیان کی گئی، ان میں سے 3 کا تعلق ہے عقیدے سے، 2 کا تعلق ہے عمل۔ پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب، غیب ان باتوں کو کہتے ہیں، ان چیزوں کو کہتے ہیں جو ہمارے ظاہری حواس کی دسترس میں نہیں ہیں۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، کان دیے سننے کے لیے، زبان دی بولنے کے لیے، ہاتھ دیے پکڑنے چھونے کے لیے، ناک دی سونگھنے کے لیے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دیکھنے سننے سے بھی پتہ نہیں چلتی۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حواس باطنہ دیے ہیں۔ باطنی حواس کیا ہے؟ جن لوگوں کی بصیرت تیز ہوتی ہے وہ بہت سے حقائق کا پہلے سے اندازہ کر لیتے ہیں۔
جن لوگوں کی فراست زیادہ ہوتی ہے وہ بہت سی باتیں پہلے سے سمجھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کے بارے میں یہ اندازہ کرنا کہ یہ کون ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مسجد میں امام محمد اور امام شافعی رحمہ اللہ بیٹھے تھے۔ ایک آدمی آیا تو ان میں سے ایک بولے یہ شخص جولاہا ہے، دوسرے نے کہا نہیں یہ جولاہا نہیں ہے دھوبی ہے۔ جب وہ آدمی آیا پوچھا بھائی تم کون ہو کیا کرتے ہو؟ کہا پہلے جولاہا تھا اب میں دھوبی ہوں۔ دونوں کی بات صحیح نہیں۔ یہ کیا ہے؟ فراست۔ تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو بہت سی چیزوں کا پہلے اندازہ ہو جاتا ہے، کبھی کشف سے اندازہ ہو، اللہ والے ہوتے ہیں بہت سے حقائق کا، لیکن یہ قطعی یقینی باتیں نہیں ہیں، اندازے پتہ چل جاتا ہے، اس پر کوئی شرعی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا علم ہمیں عقل سے ہوتا ہے، یہ عقل اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ کتنی باتیں ہیں جن کو ہم سمجھ کر فیصلہ کر لیتے ہیں ان باتوں کو۔ معقولات کا ایک وسیع میدان ہے، اور ہم عام زندگی میں دیکھیں یہ دیوار جو سامنے ہے جب بنی تھی تو مجھے پتہ نہیں تھا یہ دیوار کس نے بنائی ہے، عقل بتا رہی ہے اس کا کوئی بنانے والا ہے، خود سے نہیں بنی۔ یہ تپائی عقل بتاتی ہے کہ یہ کس مقصد کے لیے بنی ہے، اس لیے کہ اس پر کتاب رکھی جائے، اس پر کتاب رکھ کر پڑھنا یہ لکھنے کا کام کیا جائے۔ عقل بہت سی چیزوں کو انسان کی رہنمائی کرتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی کچھ حقائق ایسے ہیں ہمارے سامنے جو ہمیں نگاہوں سے پتہ نہیں چلتے، کانوں سے ہم نے وہ چیزیں نہیں سنی، دل اور دماغ میں وہ باتیں آ نہیں سکتی، یہ غیب ہے۔ ان کو کہتے ہیں ایمانیات، عقائد کی باتیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں وحی کے ذریعے پتہ چلے، قرآن کے ذریعے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ذریعے پتہ چلی۔ موت کے بعد قبر ہے، قبر کے بعد قیامت ہے، قیامت میں سوال اور جواب ہے، پل صراط پر گزرنا ہے، اس سے پہلے حساب کتاب ہے، پل صراط کے بعد یہ جنت یا دوزخ ہے، قیامت کی زندگی اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے، یہ ایک یقینی زندگی ہے۔ انسان جو اچھے یا برے کام کرتا ہے اس کا بدلہ اسے ضرور ملنا ہے۔ یؤمنون بالغیب، فرشتے ہیں، اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کتابیں اتاری ہیں، اللہ نے رسول بھیجے ہیں، تقدیر برحق ہے، انسان کے پیدا ہونے سے پہلے سب چیزیں پہلے سے طے ہیں، کائنات کا نظام صرف اللہ کی ذات چلا رہی ہے، اللہ کا وجود برحق ہے، اللہ تنہا ہے، طاقت اور قدرت کے مالک مختار کل ہیں۔ یہ سب غیب کی چیزیں ہیں، ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ وہ حقائق ہیں جو ہمیں قرآن و حدیث میں بتلائے گئے ہیں۔ ان کو جو مانتے ہیں وہ متقی ہیں، وہ ہدایت کی پہلی سیڑھی پر ہیں، اور ان کو مانے بغیر چارہ نہیں۔ اگر اس راستے پر چلنا ہے تو غیب کو ماننا پڑے گا، اور یہ غیب کی چیزیں بظاہر تو آنکھوں سے نظر نہیں آتی عقل سے، لیکن واضح بالکل ہیں۔ اس دنیا میں اللہ نے دلائل اتنے ڈال دیے کہ جو بھی سمجھدار انسان ہوگا، سلیم الفطرت ہوگا، اس کی فطرت میں سلامتی ہوگی، اسے یقین کرنا پڑے گا۔ قرآن کہتا ہے اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، آسمان و زمین میں اللہ نے یہ جو نشانیاں رکھی اس میں غور کیوں نہیں کرتے؟ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، قرآن کہتا ہے اطراف عالم میں جو نشانیاں انہوں نے وہ بھی دکھا رہے ہیں، ان کی ذات میں بھی دکھا رہے ہیں۔ افلا ينظرون الی الابل کیف خلقت، یہ اونٹ کیسا بنا، اتنا طاقتور صحرائی جانور ہے،
صحرا کا سفینہ ہے جہاز، السماء کیف رفعت، آسمان اتنا اونچا بغیر ستون کے کیسا بنا ہوا ہے، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، ایسے سنگلاق پہاڑ کیسے ہیں، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین پانی پر کیسے بچھی ہوئی ہے دنیا میں اس کا کوئی نمونہ، کوئی مائع کا لال ہے یہ چیزیں بنا کے دکھا؟ تو نشانی اللہ نے دے کسی کو۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ البعرۃ تدل علی البعیر، اگر مینگنی پڑی ہوتی ہے تو اس سے پتہ چل جاتا ہے اونٹ یہاں سے گزرا ہے، انسان اندازہ کر لے۔ والاقدام تدل علی المسیر، یہ جو پاؤں کے نشانات ہوتے ہیں زمین پر، ریتیلی زمین صحرا میں، یہ پاؤں کے نشانات بتا دیتے ہیں کوئی یہاں سے چل کر گیا ہے۔ کیف لا تدل السماوات والارض علی الخالق القدیم القدیر، تو کیسا ہو سکتا ہے یہ آسمان، یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ رات دن، یہ گرمی سردی، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ ساری مخلوقات یہ اس ذات پر دلالت نہ کریں جو ہمیشہ سے ہے، اس نے پیدا کیا اور وہ پورا قدرت، کائنات کا ذرہ ذرہ، فی کل شیء لہو آیۃ تدل علی انہ واحد، چیخ کر پکار کر کہہ رہا ہے کوئی ذات ہے جس نے یہ نظام بنا۔ تو یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانا پڑے گا، اور یہ پہلا امتحان ہے انسان کا۔ اگر ہدایت پر آنا ہے پہلا امتحان ہے، اپنی عقل کو سرنگوں کر دو، جھکا دو، اپنی سمجھ کو جھکا دو، اپنی صلاحیتوں کو سرنڈر کر دو۔ اللہ نے قرآن میں، اللہ کے نبی نے حدیث میں جو حقائق بیان کیے اس کو مان۔ آج غیب پر طرح طرح کے حملے کیے جا رہے ہیں، ایمان بالغیب پر، اور طرح طرح کے شکوک اور شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے اگر ہمارا ان حقائق پر ایمان پکا نہیں ہے، شکوک ہیں، تو ایمان خطرے میں۔ آپ کتنی عبادتیں کر لیں، کتنے نیک عمل کر لیں، ایمان بالغیب سب سے پہلے ضروری ہے۔ کوئی کتنے ہی شبہات پیدا کرے، کتنے ہی اعتراضات پیدا کرے، کتنے ہی دلائل اپنے لائے، کیسی ہی تھیوری، کیسا فلسفہ لائے، لاجک کی باتیں کریں، ہمارا یقین ہے کہ قرآن اور حدیث میں جو حقائق آئے ہیں وہ برحق ہیں، ہم مانتے ہیں، سمجھ آئے تب بھی، سمجھ نہ آئے تب بھی، بلکہ عقل کے گھوڑے دوڑانا اس میدان میں خطرے کی بات، اس لیے کہ غیب وہ حقائق ہیں جن کی ابتدا وہاں ہوتی ہے جہاں ہمارے ظاہری حواس، آنکھیں، کان، زبان اور ہماری عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، جہاں تک ہماری رسائی نہیں۔ عقل یہ تو بتا سکتی ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے زمین میں کیا کیا چیزیں رکھی ہیں، ان کو کیسے نکالا جا سکتا ہے، ان کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے، برقی لہروں کو کیسے استعمال کر کے فاصلے سمیٹے جا سکتے ہیں، جدید ٹیکنالوجی کی صورت میں کیسے ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ عقل یہ نہیں بتا سکتی کہ تم کون ہو، تمہاری حقیقت کیا ہے، تمہیں کس نے پیدا کیا، تم دنیا میں کیوں آئے ہو، اور اس کے بعد کون سی زندگی ہے، اس زندگی میں کیا کیا حالات پیش آئیں گے۔ یہ حقائق ہمیں وحی نے بتائے، غیب میں بتائے گئے۔ ایمان بالغیب کے بعد دوسری صفت کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، پہلا عقیدہ تھا، اب دو عمل ہے۔ ایک عمل ہے نماز، کلمہ پڑھنے کے بعد دین کی ابتدا نماز سے ہوتی ہے، اور یہ بالکل طے شدہ بات ہے، اتفاقی بات، کہ نماز شریعت کا، دین کا سب سے افضل عمل ہے، اور نماز چھوڑنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں صاف کہا گیا بندے کے اور کفر کے درمیان جو چیز ہے وہ نماز چھوڑی کفر میں داخل ہو، جس نے نماز چھوڑی فقط کفر، یہ تو کافر بن رہا ہے، جو کفریہ کام کر رہا ہے، یہ تو کفر کی حدود میں داخل ہو رہا ہے۔ اگر ہم نے ہدایت کے راستے پر دوسرا قدم اٹھانا ہے تو نماز پر محنت کرنی ہوگی سنجیدگی سے۔ یاد رکھ، جتنے دینی محنتیں ہیں، جتنے خیر کے کام ہیں، جتنی دینی محفلیں، جتنی واعظ و نصیحت کی باتیں ہیں، ان سب کا پہلا اثر یہ ہونا چاہیے کہ نماز زندگی میں کوئی ہمارا نقصان ہو جائے، ہمارے تعلقات جائیں بھاڑ میں اور ہمارے مفادات جائیں بھاڑ میں، پہلی چیز نماز سے کاروبار کو نقصان نہیں ہوگا، نماز سے کاروبار چمکے گا، قربانی دینی پڑے گی۔ قرآن جہاں نماز کا کہتے ہیں وہاں اقامت صلاۃ کا ذکر کرتا ہے۔ علماء نے کہا اس میں دو باتوں کی طرف اشارہ ہے، ایک یہ کہ وقتی نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، نماز کو پابندی سے پڑھنا ہے،
اور دوسرا یہ کہ نماز کو ڈھنگ سے پڑھ. دنیا کا کوئی بے ڈھنگا کام، کوئی بگڑا ہوا کام قابل قبول نہیں ہوتا. اچھے اداروں، اچھے لوگوں کے یہاں اللہ کی ذات جو سب سے بڑی ذات، اس کی بارگاہ میں یہ نماز والا عمل کیسے ہو سکتا ہے کہ بے ڈھنگے پن سے ہو؟ نماز سلیقے کے ساتھ پڑھنی ہے. سلیقہ کیا ہے؟ نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، نماز کے ارکان، نماز کے آداب، نماز کے سنت مستحبات، نماز کا خشوع اور خضوع، دھیان، یکسوئی، توجہ، اس پر محنت کے ساتھ نماز. یہ نماز ہی کافی ہے. آپ زیادہ نفلی عبادتوں میں نہیں جائیں. میں یہ نہیں کہتا نفلی عبادتیں نہیں کرنی ہے، لیکن اگر آپ زیادہ نفلی عبادتیں نہیں کر سکتے، میں نہیں کر سکتا، کوئی بات نہیں، نماز پر محنت کریں. تھوڑا سا وقت نماز میں گزرتا ہے، اگر اس پر محنت کی جائے، اسی سے وہ روحانی ترقی انسان کی ہوگی جس کا تصور. آج ہم نے نماز کو معاذ اللہ ایک کھلونا بنا لیا، ایک روٹین کی چیز بنا لی، بس ایک رسم بنا لی. ایسا نہیں ہے. اور دوسری بات، نماز کو پھر قائم کرنا ہے پابندی سے. اقامت صلاۃ یہ ہے کہ سفر ہو یا گھر میں ہو، شہر میں ہو، بازار میں ہو، بیمار ہو، صحت میں ہو، نماز نہیں چھوڑنی. آج تھوڑے سی کوئی مصروفیت آ جائے، اوہ جی نماز نہیں پڑھ سکا، اگلے وقت پڑھ لو. رات دیر ہو گئی، شادی میں آنکھ نہیں کھلی، نماز بعد میں پڑھ لو. سفر میں ہیں، 10 مسئلے بتانے والے ہیں، او جی بیٹھ کر نماز پڑھ لو جس طرح چاہے، بعد میں نماز پڑھ لینا، کوئی بات نہیں سفر میں ہو. ایسا نہیں ہے. یہاں تک لکھا ہے کتابوں میں، اگر ایک آدمی سمندر میں ڈوب رہا ہے، صرف اللہ اکبر کہہ سکتا ہے، تب بھی اللہ اکبر کہنا ضروری. اور ہم تو چھوٹی سی بات پہ نماز کو اہمیت نہیں دیتے. اس کے بعد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اللہ نے انسان کو 2 بڑی نعمتیں دی، ایک جان، ایک مال. جان کا شکرانہ نماز ہے. یہ جان دی ہے، یہ بدن دیا ہے، یہ صحت دی ہے. اور مال جو دیا اس کا شکرانہ کیا ہے؟ مما رزقنا، مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا. اللہ تک پہنچنے میں 2 چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، ایک جان کی محبت، ایک مال کی محبت. جب جان کی محبت بڑھتی ہے نفس کی، تو اس سے بڑائی پیدا ہوتی ہے، تکبر پیدا ہوتا ہے. کہا نماز پڑھو. نماز سے کیا پیدا ہوگی؟ تواضع. نماز آپ دیکھیں تو بھی اللہ اکبر سے، پھر رکوع ہے، پھر سجدہ ہے، ناک رگڑ رہے ہیں، عاجزی کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کھڑے. پوری نماز انسان کو تواضع کی تعلیم دے رہی ہے اور اس بات کا اعلان کروا رہی ہے کہ بڑائی صرف اللہ. یہ جو تکبر والی صفت ہے اس کا علاج نماز سے ہو. اور دوسری چیز ہے مال کی ہرس. ایک بڑائی کی ہرس ہے، میری واہ واہ ہو، میں بڑا سمجھا جاؤں، کہا نمازیں پڑھو کثرت سے. اور دوسری چیز ہے مال کی ہرس، کہا مال خرچ. مال کو بتکلف، دل چاہے نہ چاہے جب خرچ کرو گے، اللہ کی راہ میں لٹاؤ گے، تو مال کی محبت نکلے گی. اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ہمیں ان چیزوں کا حکم دیا، ورنہ یہ چیزیں انسان کو تباہ کر. اب جب مال کی محبت بھی نکلی، بڑائی کی محبت بھی نکلی، تو اللہ کا قرب حاصل ہوا، بندہ اللہ کے قریب ہو گیا، روحانیت کی معراج ملی. شیطان تکبر ہی کی وجہ سے تو اللہ کی فرما برداری سے محروم ہو گیا. اور یہ مال کی محبت ہی ہے جو کتنوں کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیتی ہے. تو کہا مال کو خرچ کیا. اب اس آیت میں 3 اشارے ہیں. پہلا اشارہ یہ ہے مما رزقناہم. مما، سارا مال خرچ کرنا ضروری نہیں ہے. کوئی ڈر جائے یہ سن کر کے جی مال تو میں نہیں، تھوڑا سا مال خرچ کر لو گے تو بھی کافی ہے. اور کم سے کم درجہ یہ کہ 2.5% سال میں دے دو زکوٰۃ. 100 میں سے 2.5 روپے. اس کی شرائط ہیں، جب شرائط ہوتی ہیں تب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. پھر سارا مال نہیں، تھوڑا سا دے دیا. اللہ اگر کہتے مال ہمارا ہے، آدھا تم رکھو آدھا ہمیں دو، اختار اللہ تو نہیں، 2.5% بس. دوسری بات رزقناہم، اللہ نے کہا یہ مال جو ہے نا ہماری عطا ہے. بھائی 2 آدمی ہیں، دونوں برابر کی محنت کر رہے ہیں، ایک کے پاس حساب نہیں ہے وہ حساب رکھ سکے اتنا ہے، اور دوسرے کے پاس بیچارے کے پاس چولہا جلانے کا خرچہ نہیں. کون دے رہا ہے؟ پہلے کو اللہ دے رہا ہے. پھر جو صلاحیت، جو توانائی، جو وسائل مال کمانے کے لیے وہ کس نے دیے؟ یہ سمجھ کس نے دی؟ یہ ڈھنگ کس نے دیا مال کمانے کا؟ اللہ ہی تو دے رہا ہے. یہ ہماری عطا ہے. جب یہ سمجھو گے اللہ کی عطا ہے تو مال خرچ کرنا بوجھ نہیں، یہ تمہاری ملکیت نہیں ہے، تو امانت ہے بندے کے پاس. اور تیسرا پیغام یہ کہ ینفقون، مال خرچ کرنے کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. وقت ہی نہیں، جوش میں آ کر کیا. سلسل ہمارے اکابر معمول تھا ان کا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جو مال ملتا تھا اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کرتے. بلکہ بعض حضرات نے یہ ترتیب بنائی بھی تھی کہ جو مال ہمارا ایک محنتانے کے طور پر آ رہا ہے اس میں سے ہم اتنا فیصد دیں گے، اور جو بغیر محنت کے ملا، کوئی ہدیہ اللہ کی طرف سے آ گیا، کوئی تحفہ آ گیا، اس میں سے تو ہم 5واں حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے. کوئی کہتا تھا 10واں حصہ، کوئی کہتا تھا 20واں حصہ. زکوٰۃ کے بعد تو فرض ہے نا، کے علاوہ صدقہ خیرات.
خیر کے کاموں میں خرچ کر. اور فلسفہ اس کا یہ ہے کہ مال خرچ کرنے سے گھٹتا نہیں ہے، بڑھتا ہے. یہ اصول ہے کہ وہ حقیقت ہے جو سمجھ دیر سے آتی ہے، لیکن جس کو سمجھ آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے. سود سے مال گھٹتا ہے، صدقے سے مال بڑھتا ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. تو جب مال بڑھ رہا ہے دنیا میں بھی آخرت فائدہ ہی ہے. کنویں سے جتنا پانی نکالو گے پانی اور بڑھے گا، اور اگر کنواں آپ نے استعمال کرنا چھوڑ دیا کنواں خشک ہو جائے گا. آمد تو کہیں اور سے ہو رہی ہے، دے اللہ رہے. اب 3 باتیں ہو گئی، عقیدہ بھی درست ہو، نماز کی پابندی ہو، اور اس کے بعد مال کو اللہ کے راہ میں خرچ. اور اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا اعلیٰ درجہ یہ کہ اللہ کے دین کی سربلندی میں آدمی خرچ، دین کی حفاظت والے کاموں میں خرچ کرے. یہاں دین محفوظ ہے، دینی مدارس ہیں، دینی مراکز ہیں، یا اللہ کے راستے میں جہاد ہے، 700 گنا ملتا ہے ایک پر اللہ 700 گنا دیتے ہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء. اس سے آگے کتنا ہے وہ اللہ کو پتہ ہے. جتنا اخلاص اور خرچ میں اللہ تعالیٰ نے یہ ضابطہ بنایا، اس میں مقدار کوانٹیٹی نہیں، کوالٹی اخلاص دیکھا جاتا ہے. ایک آدمی کروڑ پتی ہے، وہ 10 کروڑ میں سے 1 لاکھ روپے خرچ کر رہا ہے، یا 10 لاکھ روپے خرچ کر رہا ہے 10 کروڑ میں سے. اور ایک آدمی ملازم پیشہ ہے، وہ 10,000 روپے میں سے 100 روپے خرچ کرتا ہے. یہ بھی 100 گنا ہوا حصہ. 10,000 میں سے 100 روپے خرچ کر دی، اور اس نے 10 کروڑ میں سے 10 لاکھ کیے. ہو سکتا ہے اس کا 100 کا نوٹ اللہ کیا اس کے 10 لاکھ نے وہی تناسب سے خرچ کیا، لیکن اس کے اندر اخلاص تھا. اس لیے اخلاص کے ساتھ ہو اور اخفا ہو، چھپا کر. یہ مال کا خرچ کرنا ایسی چیز ہے، اس میں شہرت نمود بہت جلدی آتا ہے. چھپا کر خرچ کیا جائے اور اللہ کے لیے کیا جائے تو اللہ تعالیٰ صلہ ضرور دیتے ہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق